السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بریک کے بعد۔ یہ سفر حیات پروگرام جو ہے وہ ہماری زندگی کے زیر و بم اور مختلف چیزوں سے گزرتے ہوئے گویا ہمیں ترقی کی منزلوں پر کامرہ اور گامزن کیے ہوئے ہے۔ آج علامہ اقبال کی پیدائش کا دن ہے۔ اس مناسبت سے ہم نے پہلے سیگمنٹ میں علامہ اقبال کے تمام اشعار جو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دفاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے۔ پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، زندگی دی ہے، موت بھی اسی نے دی ہے اور دے گا۔ ہم اپنی خوشی سے نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، لہٰذا یہ جو بیچ کا وقت ہے زندگی کا، یہ بھی ہم اگر اللہ اور رسول کی خوشی اور ان کی مرضیات اور احکام کی پابندی میں گزار دیں تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور یہ پوری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت کو فالو کرنے اور اللہ کے احکام کی پابندی میں گزارنے کے لیے جو جذبہ اور محبت چاہیے، جو ایمان چاہیے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کی سیرت پڑھ کر اور آپ کا ذکر، آپ پہ درود پڑھ کر ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، می ندانی عشق و مستی از کجاست۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر جو محبت اور عشق ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ این شعاع آفتاب مصطفیٰ است۔ یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منور سورج، یعنی آپ کی جو آفتاب نما شخصیت ہے اس کے پرتو ہے۔ ہمارے اندر جو بھی محبت اور دینداری اور اخلاص ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں ہے۔ زندئی تا سوز او در جان تست۔ ہم اور آپ زندہ ہیں تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ ای نگہ دارند اے ایمان تست۔ اور یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے ایمان کی نگہبان ہے۔ تو یہ چند اشعار جو میں نے پہلے بھی سیگمنٹ میں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان سب کو پڑھ کر دلوں میں ایمان جو ہے تازہ ہو جاتا ہے، محبت جوش میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ یہ پوچھیں کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے محبت کس طرح ہوتی ہے، تو اس کے لیے بہت سارے طریقے اور چیزیں خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اطاعت کرو، میری سنتوں کی پابندی کرو۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت طبعی ہے ہماری، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو نیچرل ہے، تو رسول سے محبت کرتے ہوئے اس کی جو اطاعت کریں گے تو ہم اللہ سے کی بھی محبوب بن جائیں گے۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے۔ دوسرا، اللہ رسول کی محبت بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنا الی حبک، کہ اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں اور تیرے محبت کرنے والوں کی محبت مانگتے ہیں، اور تجھ سے ہم وہ چیز مانگتے ہیں، ان اعمال کی توفیق مانگتے ہیں جس سے تیری محبت بڑھے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا پری ریکویزٹ ہے، یعنی بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طرح محبت کرتے ہوئے ہمارے اندر ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا ہمارے اندر احساس ہو یا نہ ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اکثر تمام مسلمانوں کے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گہری محبت ہے جو دوسری کمیونٹیز اور دوسرے مذہب کے فالوور جو ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور نہ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً حادثات ایسے ہوتے رہتے ہیں اہانت رسول کے، کہ جس کی وجہ سے وہ ہماری محبتوں کو آزماتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ العزیز ہمیشہ محبت کے امتحان میں پورا اترتے ہیں، اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے وہی جو ہے اصل میں ہمارا یعنی ایمان اور فزیکل سروائیول ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزی زمانے میں کہا تھا
کہ اگر مسلمانوں کو یعنی اسلام سے دور کرنا ہو تو یہ اشعار آپ نے فرمایا تھے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، مسلمان جو موت سے بھی نہیں ڈرتا مرنے سے، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ گویا کولونیلزم کا جو ایک فلسفی تھی کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام اور مسلمانوں کے اندر مغربی تخیلات کو دے کر اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یعنی اسلام کو نکالنے کا دو طریقہ ہے، ایک تو مغربی خیالات اور دوسرے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہاں سے ان کے دلوں سے نکال دی جائے۔ لیکن دیکھیے کہ ماشاء اللہ آج کل جتنا لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں، آج کل ماشاء اللہ یہ عمرے کا رواج ہے، اور عاشقان رسول جو ہیں وہ جوق در جوق جو ہے وہ سلام پڑھنے کے لیے مدینہ حاضر ہوتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ وہاں پر یعنی ہم جب جاتے ہیں ہمارا اپنا سلام تو ایک کنارے رہ گیا، اور شائقین کو دیکھ کر جو ہے ہمارے اندر شوق اور تیز ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ خاکی اسرب از دو عالم خوشتر است، مدینہ کی مٹی جو ہے دونوں جہان سے افضل ہے۔ اے خنک شہرے کی آجاں دل برست، کیا ہی اچھا شہر ہے مدینہ جہاں کی ہمارا محبوب آرام فرما ہے۔ کرم اے شہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، لاکھوں لوگ روزانہ سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر۔ وہ تو لوگوں کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ کرم اے شہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کی تو نے عطا کیا جنہیں دماغ سکندری۔ ہم لوگ سب فقیر ہیں، اور ہمارے اندر جو ہے سکندری اور یعنی لیڈرشپ کی جو تمنا ہے، اس کو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لیڈرشپ کے طفیل ہمیں بھی خلق خدا کی خدمت کی توفیق کر دے۔ اے اللہ جو ہے ہماری محبت کو اور ہمارے تعلق کو قائم کر، اور ہر ان لوگوں سے ہمارا تعلق ہو جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں، کہ المسلمون فی توادہم و تراحمہم مثل الجسد الواحد۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی مثال جو ہے ایک جسم کے مختلف حصوں کی طرح ہے۔ تو مختلف عالم اسلام کی جو مختلف ایریاز ہیں، ڈیموگرافیز ہیں، وہ گویا عالم اسلام کا جسم ہے، جسم کے حصے ہیں۔ اذا تداعت جسد منہا، اذا اضرت جسد طرف منہا تداعى له سائر الجسد بالحمى۔ اگر ایک انسان کے بدن میں کسی طرف بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو بے چینی ہو جاتی ہے۔ تو عالم اسلام میں جہاں بھی کہیں کوئی تکلیف اور غم کی بات ہوتی ہے تو ہمارے دل جو ہے بے چین ہو جاتے ہیں، اور ہمارا امت پناہ جاگ جاتا ہے، اور ماشاءاللہ چیریٹیز کے ذریعے اور دوسرے ذرائع سے ہم ان کی جو بھی دامِ درمِ سخن مدد کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ کل ہی کسی نے پوچھا تھا کہ ہم جو ہیں صدقہ اور خیرات جو ہیں اس کی کیا کیا شکلیں اور طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آل رسول پر درود بھیج، رحمت بھیج، جیسا تو نے آل ابراہیم پر، ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجی تھی۔ تو آل جو ہے وہ آپ کی فزیکل اور جینالوجیکل اولاد بھی ہیں، اور تمام مومنین بھی اس میں شامل ہیں۔ تو گویا ہم درود شریف کے ذریعے ہم اپنے لیے اور تمام مومنین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں۔ تو درود شریف جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل چیز ہے، اپنے اوپر رحمت نازل کروانے کے لیے، ثواب کے لیے، گناہ معاف کرنے کے لیے، اور اللہ اور رسول کی محبت ہمارے دلوں میں جاگنے کے لیے درود شریف جو ہے سب سے بہترین اکسیر ہے۔ چنانچہ ہمارے لیڈران اور علماء کرام یہ ایڈوائس دیتے ہیں
کہ صبح و شام جو ہے 100 مرتبہ درود شریف کی ایک تسبیح ضرور کر دی جائے، استغفار کی ایک تسبیح ہو، تیسرے کلمے کی ایک تسبیح ہو۔ ان تمام 3 تسبیحوں میں کچھ 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ اگر ہم یہ معمول بنا لیں تو ہمارے اندر جو ہے اللہ رسول کی محبت اور اتباع اور اطاعت کا جو جذبہ ہے وہ پوری طرح رہے گا، اور ہم جو ہے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر کامیاب ہوں گے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ، وہی یاسین وہی طٰہٰ، یعنی قرآن کریم میں جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے مختلف شکلوں سے، مختلف صورتوں میں، کوئی ایسا صفحہ نہیں ہے قرآن میں جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہ کیا گیا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کوئی انٹریکشن نہ ہو۔ پورا قرآن کریم ایسا لگتا ہے کہ اللہ اور رسول کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام فرما رہے ہیں، رسول مخاطب ہیں، اور ہم سب جو ہیں امتی جو ہیں وہ اسے سن رہے ہیں۔ رسول اور اللہ اور رسول کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے ہم لوگ سامع ہیں اور شاہد ہیں۔ یا ایھا الرسول انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے رسول ہم نے تمہیں گواہ بھیجا ہے اور اچھی خوشخبری دینے والا بھیجا ہے اور وارننگ دینے والا بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو ایک روشن سورج کی طرح بھیجا ہے کہ آپ کے نور کی روشنی جو ہے سارے عالم میں، مسلمان اور غیر مسلم اور چرند و پرند اور سارے عالموں میں پھیلتی ہے۔ اور یہ جو روشنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رحم و کرم سے ہے اور ہمارے اس تعلق سے ہے جو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھا ہے، اور اس تعلق کو نرچر کرنے میں درود شریف اور نعتوں کا پڑھنا اور سننا اور درود شریف کا ورد کرنا اور سنتوں کی پابندی کرنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے کیا کرتے یا کیا کر رہے ہوں گے، جس طرح کی ہم اور آپ نے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کی طرح زندگی گزاری ہے، اور زندگی کے ہر پہلو میں، ہر مرحلے میں جو رسول کی سنتیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ہمیں اس کو سکھا دیا ہے۔ تو بمصطفیٰ برسا خیش را کی دی ہمہ اوست، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں تک اپنے آپ کو پہنچا لو، یہی پورا دین ہے۔ اگر بؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں نہ آ سکیں گی تو نہ آئیں گی تو یہی کفر اور کافری ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، اگر بتا تو یہ صحیح، دوسرا مصرع ایسی کچھ ہے کہ اگر بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، اگر یہ کافری نہیں ہے تو کیا ہے، اس طرح کچھ ایک لفظ مجھ سے مس ہو رہا ہے کہ ہمیں غیر اللہ سے اور دوسرے لوگوں سے امیدیں ہوں اور اللہ اور رسول سے ہمارا تعلق دور ہو جائے، تو اگر یہ کفر نہیں ہے تو کافری کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، اگر یہ کفر نہیں ہے تو کافری کیا ہے؟ اگر اللہ سے مایوسی کفر نہیں ہے تو پھر کافری کیا ہے؟ کافر وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام امیدوں کا مرکز ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رحمت سے امیدوار رہنا یہی سورس آف زندگی ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں زندگی دی اور زندگی کے سارے سامان دیے اور اتنا لمبا موقع دیا اور عشق و محبت کا جذبہ دیا ہمارے اندر، رسول کو بھیج کر ہمیں سکھایا۔ یہی سب اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اور محبت ہے۔ اگر ہم اس کو ریسپریکل، یعنی ہم بھی جواب میں اللہ رسول کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں اور اللہ رسول کی لائف اسٹائل کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس کوشش کرنے کے ہی نتیجے میں ہماری محبت اور ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوگا۔ اور جیسے کہ آپ دوسرے لوگوں سے بھی اور علماء کرام سے سنتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے، اگر ہمیں 5 نمازوں کی توفیق ہو جائے اور ان نمازوں کے بعد جو ہم اپنا کام کرتے ہیں
وہ تھوڑے سے ذکر اذکار کے ساتھ اپنے کاموں میں بھی لگے رہیں، تو یہی جو ہے یہی جہاد زندگانی ہے، یہی جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی یہ شمشیریں، یقیں پہ ہم عمل یقیں محکم عمل پہ ہم، جہاد زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایمان مکمل ہونا اور مسلسل نیک اعمال کرتے رہنا، یہی ہے ہماری زندگی کے جہاد میں، یہ ہماری تلوار، یعنی ہمارا خود ایکشن اور ہمارا خود لائف اسٹائل جو ہے یہی جو ہے ہمارا وہ ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدعاء صلاح المومن، کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، یعنی اس دعا کے ذریعے ہم ہر کام مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں اور ہر مشکلات پر قابو پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں، جیسے کہ میں نے دعا سکھائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے اللہ سے خود ہی مانگنا پڑے گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ اور رسول کو محبت کرنے والوں کی محبت، یعنی آپس میں اہل ایمان میں محبت قائم ہونا جو ہے یہ بھی ایک مطلوب چیز ہے، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الایمان ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک، کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے، اپنے فیلو ہیومن بینگ کے لیے وہی چیز تمنا رکھو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو ہم اگر اپنے لیے ایمان اور محبت کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں یہ بھی تمنا ہے کہ دوسرے لوگ بھی ایمان اور محبت سے سرشار ہوں اور زندگی کے تمام حقیقتوں سے اور تمام چیزوں سے انجوائے کریں، جس طرح کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے پیتے ہیں، اور کلو واشربو ولا تسرفو، کہ کھاؤ پیو بٹ ویسٹ نہیں کرو اور غلط جگہوں پہ مت استعمال کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے ناشکری کی تو میری سزا بھی کافی ہے۔ تو ہم کیوں ناشکری اور غفلت کی وجہ سے ہم کیوں سزا کے مستحق ہوں؟ ابھی ہم 18 مہینے کے لاک ڈاؤن سے نکلے ہوئے ہیں، اور اس لاک ڈاؤن میں جو کچھ ہم نے صبر اور شکر سیکھا ہے، اس پر اگر ہم اپنے زندگیوں کو ری انوینٹ کریں، سیلف کو ری انوینٹ کریں، تو یہ گویا ہماری کامیابی ہوگی۔ آئیے ہم اپنے کالر سے بھی باتیں کرتے ہوئے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ مزارات پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بیٹا عطا کر، یہ جو بھی مختلف قسم کی دعائیں مانگتے ہیں، اور وہ اس مزار جس کا بھی دربار ہے یا پیری فقیری کا جو آج کل رواج چلا ہوا ہے۔ جی شکریہ۔ اصل میں ہم تو یعنی ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے کہ دینے والا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، دنیا میں کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو جہالت کا تو کوئی جواب نہیں ہے، اور یعنی ہم لوگ چونکہ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم بھی کاپی کیٹ کرنے میں غیر لوگوں کی وہ کر لیتے ہیں، حالانکہ آپ ہمیشہ یہاں سنتے ہوں گے اور ہمیشہ سنتے ہیں کہ اللہ ہی تعالیٰ کا یعنی قادر مطلق ہے، وہی دینے والا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دو کہ میں نزدیک ہوں، میں دور نہیں ہوں، جب بھی تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ ان سب چیزوں کے سامنے اگر کچھ لوگ جہالت کریں تو ہمیں ان سے کیا تعلق ہے؟ ہمیں ان سے برات ظاہر کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اور ہمیں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اور یہ دوسرے لوگوں سے متعلق ہم کیوں کریں؟ اگر آپ مجھ سے میری بات سن رہے ہیں اور آپ اللہ سے تعلق جوڑ رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کر رہے ہیں، تو جو دوسرے لوگ دنیا میں گمراہی کے راستے پہ ہیں،
لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر ہم صحیح طریقے سے اپنے راستے پر ہیں تو دوسروں کی گمراہی سے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اور نہ پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک، کفر اور نفاق اور بے ایمانی اور بدتمیزی یا ان سب چیزوں سے، شرکی عقائد اور شرکی اعمال سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سنتوں کی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو لوگ اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اللہ انہیں صراط مستقیم پر قائم رکھ لے۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اپنی محبت اور رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ اللہ رسول سے محبت کرنے والوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ جو لوگ نیک کام کر رہے ہیں ان کی نیکیوں میں ہمارا بھی حصہ دے۔ اے اللہ جو برائیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں برائیوں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی دعائیں مانگی ہیں ان میں وہ ہمیں بھی عنایت فرما، اور جن چیزوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، مختلف زندگی کے ہر قسم کے پرابلم سے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے پناہ مانگے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ اور اپنے اور رسول کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے۔ آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ علامہ اقبال کی طفیل ہم نے عشق رسول کے کچھ شمعیں جلائی ہیں، اللہ تعالی ہمارے اس کو قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کے بعد اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد پر، آپ کے متبعین پر، آج کا یہ سفر حیات پروگرام کسی دوسرے مرحلے میں ہے۔ ربیع الاول ابھی ختم ہوا ہے اور ربیع الثانی میں ہم ہیں۔ پورا مہینہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے سے معطر رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو رومانٹک طریقے سے یاد رسول کرتے ہیں وہ شعراء کرام ہیں۔ تو آج ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اشعار ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اس کی وجہ سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر ایمان تازہ ہوگا اور محبت رسول ہمارے اندر بڑھے گی۔ علامہ اقبال کی برسی کے اور یوم ولادت کے موقع سے ہم مناسب سمجھتے ہیں، یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایز اے فلسفی، ایز اے مصلح امت، ایز اے بہت دوسری حیثیتوں سے بہت مشہور ہیں، لیکن نعت گو کی حیثیت سے ان کی شہرت اتنی نہیں ہے۔ لیکن ان کے اشعار کا جو مجموعہ دیکھا جائے اور جو کتابیں آئی ہیں کہ عشق رسول اور محبت رسول کے سلسلے میں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کہے ہیں وہ بے مثال اور لاسانی ہے۔ قوالیوں میں تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اور فتح علی خان گھر والوں نے اس کو پورے ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں پھیلایا تھا اور لوگوں کے اندر آزادی کی روح پھونکی تھی۔ اب آئیے ہم آج کے دن جو ہیں محبت رسول کی ایسی کی یاد اور خوشبو اپنے اندر تازہ کر دیتے ہیں، تاکہ ربیع الاول کی یادوں کے سائے اور یادوں کی مہک ہمارے ساتھ ہو۔ علامہ اقبال شروع کرتے ہیں کہ بمصطفیٰ برسا خیش را کی دی امہوز۔ بعض اشعار مجھے فارسی میں پہلے یاد آ جاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے آپ کو پہنچاؤ، یعنی ان کی اتباع کرو، کہ دی امہ ہمہ اوس کی اصل دین وہی ہے۔
اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع نہیں ہوا اور ان کے لائف اسٹائل کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لا سکے تو یہ ابو لہبی یعنی کو کافرانہ لائف اسٹائل ہوگا۔ گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا یا ان کی محبت رکھنا، ان کے لائف اسٹائل کو اپنے زندگی میں لانا، یہی ایک مسلمان کا شیوا ہے اور یہی ایک مسلمان کا پیغام ہے۔ اور جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دین رسول کے سلسلے میں کچھ بھی ایسے کہتے ہیں تو علامہ اقبال رحمہ اللہ ہمیشہ ان پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ناواقفیت کا وہ کرتے ہیں۔ تو اگر دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے ہند پاک میں ہمارے یہاں ہر گھر میں ہر بچے اور ہر ماں باپ اپنے بچوں میں ڈالتے ہیں، اور عشق رسول سے اور محبت رسول سے ہمارے سب کے دل معمور ہیں۔ علامہ اقبال نے اس کو اس طرح ترجمہ کیا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی انتہائی اونچے مقام پہ دیکھ رہے ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، یہ سب نام جو ہیں قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان میں استعمال ہوئے ہیں۔ اور شاعرانہ انداز میں جس طرح لوگ اپنے محبوب سے ہم کلام ہوتے ہیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ہم کلام ہوتے ہیں کہ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، شکوہ جواب شکوہ کے بعد یہ بات آئی تھی کہ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے۔ یعنی ہم ابھی بھی اپنے راستے اور اپنی عظمت رفتہ کی تلاش میں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنت کو فالو کرتے ہوئے۔ خوف کہتا ہے کہ یثرب کی طرف تنہا نہ چل، یعنی خوف زدہ ماحول جو ہے اسلاموفوبک چیزوں میں، خوف کہتا ہے کہ یثرب کی طرف تنہا نہ چل، شوق کہتا ہے کہ تو مسلم ہے بے باکا نہ چل، کہ مسلمان جو ہے وہ بلا خوف و ہراس چلتا ہے۔ گو سلامت محمل شاہی کی ہمراہی میں ہے، شاہی قافلے میں جانا سلامتی ہے لیکن عشق کی لذت مگر خطروں کی جاں کاہی میں ہے۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ، یعنی جب بھی مدینے کی طرف جانا ہوتا ہے تو لوگ جو ہے عشق و محبت میں سرشار نعتیں پڑھتے ہوئے اور آنکھوں کو بھگائے ہوئے پہنچتے ہیں۔ اوروں کو دیں حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں۔ عام طور سے تمام شعراء کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہماری موت جو ہے وہ مدینے میں آئے۔ اس کے بال اپوزٹ اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر کوئی دین محمد اور عشق رسول کے خلاف کوئی بات کہتا ہے، چاہے غلط فہمی میں ہو، علامہ اقبال نے ان کو بھی نہیں چھوڑا ہے، اور اس طرح گویا ہوئے ہیں فارسی میں عجم ہنوز نداند رموز دین ورنہ، یعنی نئے مسلمان عجمی لوگ جو ہیں ان کو دین کی حقیقت کی خبر نہیں ہے۔ عجم ہنوز نداند رموز دین ورنہ، ز دیوبند حسین احمد ہی بلعجبیست، یہ کیا تعجب کی بات ہے کہ دیوبند سے ایک صاحب حسین احمد جو ہیں وہ کہتے ہیں سرود بر سر منبر کی ملت از وطنست، چبے خبر ز مقام محمد عربیست، یعنی کسی غیر اسلامی نظریے کو چاہے غلط فہمی میں ہی ہو، جب علامہ اقبال تردید کرتے ہیں تو وہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبری کے نتیجے میں کہتے ہیں۔ کیا اشعار ہیں، اس کو پڑھ کے جھوم جائیے۔ چبے خبر ز مقام محمد عربیست، بعد میں شاید یہ معلوم ہوا، میں نے کچھ پڑھا کہ یہ غلط خبر اڑائی گئی تھی اور اس کے بعد پھر علامہ اقبال نے ان اشعار سے ریٹریٹ کیا تھا۔ لیکن اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کس طرح یعنی ہمارے ایمان کو جلا دیتے ہیں. یا زنور مصطفیٰ آرا بہاس یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. جو لوگ مسلمان ہیں ان کی ترقی جو ہے وہ نور مصطفیٰ کے اندر ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نور آیا ہے قرآن اور ان کی لائف اسٹائل میں، اور جو تو غیر مسلم ہیں وہ ابھی نور مصطفیٰ کی تلاش میں ہیں. جو لوگ نور مصطفیٰ پا گئے ہیں وہ اسی کی ترقی میں چل رہے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، ایک مرتبہ میں ائمہ اور غیر مسلموں کی انٹرفیتھ میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک ربائی نے کہا کہ ہم جوئش لوگ بھی اپنے نبی کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کا کوئی ایسا خاص جذباتی تعلق موسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہے. ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ریفارمر اور سوشل لیڈر تھے، لیکن مسلمان جو ہیں محبت رسول اور عشق رسول میں تمام حدود کو پار کر جاتا ہے. اور یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آنر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مسلمان ہر حد تک چلا جاتا ہے. کیونکہ علامہ اقبال اور اس طرح دوسرے شاعروں نے ہمارے دل میں محبت رسول کی جو شمع جلائی ہے، وہ شمع جو ہے ہم وقت جلتی رہتی ہے، اور وہ ہمارے ایمان کی لو سے منور ہے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا ہے فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر بؤ نہ رسیدی تمام بولا حدیث، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف اسٹائل کو ہم نہیں کاپی کر سکتے تو ہم ایک غیر مسلموں کی لائف اسٹائل سے رہ رہے ہیں. ایک مرتبہ میں پریزنٹیشن کر رہا تھا کہ دنیا کی جو افکار اور آئیڈیالوجیز کے جلب میں ہم جو ہیں کبھی اس فلسفے کی طرف جاتے ہیں، کبھی اس فلسفے کی طرف جاتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں انگلینڈ کی کیمبرج میں بیٹھ کر پی ایچ ڈی کی تھی، اور یورپین فلسفی پر پی ایچ ڈی کی تھی، اور فلسفے کو انہوں نے گویا پی کر اس کو مسلمان بنا دیا تھا. تو اس کے سلسلے میں علامہ اقبال کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، تو اے مولائے اسرب آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان ہے زناری. تو میں نے جو پریزنٹیشن دیا تھا ویسٹرن آڈینس کے سامنے، اس کے آخر میں یہ شعر لگا دیا تھا میں نے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ ہماری تعلیم تو افرنگی ہے، انگلش ہے، اور ہمارا ایمان جو ہے وہ انڈو پاک میں رہ کر ہندوؤں اور غیر مسلموں کے جلب میں پروان چڑھا ہے. تو ہمارا ایمان تو تھوڑا سا مشرکانہ ہے، اور ہماری تعلیم جو ہے وہ مغربیانہ ہے. لہٰذا ان دونوں تضادات کے بیچ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ہدایت کے طالب ہیں. جیسے کہ قرآن میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر مسلمان اور مومنین کوئی غلطی کریں اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دربار میں حاضر ہوں اور وہ اللہ سے معافی مانگے رسول کے دربار میں بیٹھ کر، اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے، تو دونوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ جو ہے غفور الرحیم پائیں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ لوگ اپنی توبہ کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جا کر استغفار پڑھا کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے ساتھ جو برکت اور رحمت ملتی تھی اس کا نظارہ تو ہم صرف تصورات میں ہی کر سکتے ہیں. بعض جو نعتیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہیں اس میں فارسی ایران کے لوگ جو ہیں وہ بھی اتنے ہی محبت کرتے ہیں فارسی کلام کی وجہ سے علامہ اقبال سے، جیسے پاکستان کے لوگ اور سارے مسلمان دنیا بھر میں علامہ اقبال کی عزت اور محبت کرتے ہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں علامہ اقبال فارسی میں نے
ایران سے فارسی کلام منگوایا ہے ان کا، ابھی تک مجھے لینے کی، اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ خود لاہور میں بھی چھپا ہوگا علامہ اقبال کا جو فارسی دیوان ہے، اللہ تعالیٰ موقع دے کہ اسے بھی حاصل کر سکیں۔ خاک یثرب از دو عالم خوش ترست، مدینے کی مٹی جو ہے ساری دنیا و جہان سے بہتر ہے۔ اے خنک شہرے کی آنجا دل ورست، کیا ٹھنڈی ہوا والا شہر جہاں پر ہمارا محبوب آرام فرما رہا ہے، مدینے کے بارے میں ہے۔ اور جو نعت شروع کرتے ہیں علامہ اقبال، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں اس کائنات کی جان ہیں، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، سارا عالم زمین و آسمان جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کے سامنے ایک بلبلے کی طرح ہے۔ گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، اگر رسول کی محبت میں اور اس کی اتباع میں، رسول کی اتباع میں ہماری نماز نہ ہو تو میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، یعنی میری نماز اور میرا سجدہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ سے دوری کا سبب بن جائے گا۔ میں کبھی جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ علامہ اقبالی کے دردمندانہ الفاظ ہیں۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، کیا عجیب اشعار ہیں کہ شاہ سلیم جو ہے جنہوں نے یورپ کو فتح کیا تھا، استنبول کے فاتح جو ہیں، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گویا نعت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو اچھے اچھے لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے جاہ و جلال والے بادشاہ تھے، وہ گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلال کے نمود تھے، اور جنید اور بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے فقر جو ہے، فقر و فاقہ اور ان کی جو زہد جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جو ہے وہ اس کا ایک اظہار تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارے ہی زیر و بم نظر آتے ہیں۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، ابھی میں نے یہ آپ کے سامنے پڑھا، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، اے رسول آپ کے دربار میں حاضر ہونے سے دونوں اپنے مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، تو عقل اور عشق دونوں ہی اپنا اپنا مقام برابر پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اس طرح یہ پوری نعت ہے۔ جب بھی میں کبھی ٹرین میں سفر کرتا تھا اور تنہائی میں مجھے سننے کا موقع ملتا تھا تو علامہ اقبال کی یہ جو نعت ہے اور یہ جو مدح ہے وہ راحت فتح علی خاں کی آواز میں سن کے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ جو ہیں عشق رسول سے اپنے دلوں کو جگانا چاہیں اور محبت کو بڑھانا چاہیں، ایمان کو بڑھانا چاہیں، تو یہ اشعار اردو میں ہو یا جس زبان میں بھی جیسے بھی ہم سنیں یا خود پڑھیں، ان سے جو ہے ہمارے دلوں میں ایمان کا نمود بڑھوتری ہوتی ہے۔ ایک بہت مشہور عالم ہیں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ روزانہ ذکر کے بعد، یعنی جب اللہ اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ذکر کے بعد جب ان کو ایک بریک لینا ہوتا تھا تو علامہ اقبال کے اشعار گنگناتے تھے۔ یہ اشعار فارسی میں ہیں لیکن وہ اتنے بامعنی ہیں جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سے جو تعلق ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو غنی ہے اور میں تو فقیر ہوں۔ روز محشر عذرہائے من پذیر، قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا اور میری معذرت کو قبول کر لینا۔ ور حساب امرا دبینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اگر قیامت کے دن حساب لینا ہی منظور ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہ ہو۔
یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری رسوائی ہو حوض کوثر پر، اس سے بڑھ کر کوئی رسوائی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ چند اشعار ہیں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی دیوان سے ہم نے منتخب کیے ہیں، جس میں درد بھی ہے، محبت بھی ہے، پیغام بھی ہے، اور شوق بھی ہے، اور ایمان کی تجدید بھی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی عزت کا دفاع بھی ہے، اور گویا دل کا درد اور دعائیں بھی ہیں۔ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، اے باد صبا یعنی ہواؤں کے ذریعے ہم پیغام بھیجتے ہیں، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ آج یہ 15ویں صدی میں نہ ہمارے یعنی دینی حالت درست ہے، نہ دنیاوی حالت درست ہے۔ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، مسلم ممالک میں ہر جگہ بد امنی اور جنگ اور مصیبتوں کے پہاڑ ہیں، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ اس سے پہلے بھی فارسی شعراء ہیں نا، فارسی شعراء حضرات نے ایسی ایسی دردناک نظمیں کہی ہیں کہ ز مہجوری برآمد جان عالم، ترحم یا نبی اللہ ترحم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کی وجہ سے دنیا کی جان جو ہے وہ حلق میں آ کے رک گئی ہے۔ ترحم، رحم فرمائیے اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول رحم فرمائیے۔ چنانچہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل تھے، اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی حیات کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستفید ہوتے تھے، آج بھی ہم ان کی روحانی زندگی کی وجہ سے چاہے ہم نزدیک ہوں یا دور ہوں، مدینہ جانے کا موقع ملے یا نہ ملے، ہمارا ایمان جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے منسلک ہے۔ اور ہمارے ایمان، جیسے کہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کشف میں دیکھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے وہ ایک پاور ہاؤس ہے، وہاں سے بجلی کے کنیکشن ساری دنیا میں ہر مسلمان کے دل سے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہر مسلمان کا دل محبت اور جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ہے، اسی طرح اسی سے گویا ہماری زندگی اور ہماری ایمان کی حیات ہے، اور ہماری نجات اور مغفرت اور جنت میں داخلے کی امید ہے۔ اور اس سے پہلے جو ساقی کوثر کے ہاتھوں جو جام کوثر ملے گا، وہ گویا ہماری زندگی بھر کی پیاس بجھانے کے لیے کافی ہوگا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی ہے کہ ہم حوض پر ملاقات ہوگی۔ جب بائے بائے کر کے اس دنیا سے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ملتقاکم الحوض، اب آئندہ حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ اس سے پہلے جو ہے قیامت کے پتہ نہیں کتنے مرحلے گزریں گے، اور آج کل ہم بھی کتنے ہی مرحلوں سے گزر رہے ہیں۔ اور ذکر رسول سے جس طرح ہم نے پچھلے مہینے پورے اپنے ایمان کو تازہ کیا ہے، امید ہے کہ اور بھی پروگراموں میں، اور شمائل ترمذی وغیرہ اگر آپ نے سنا ہوگا تو اس میں بھی ہمارے ایمان اور دین کی تازگی جو ہے اس میں ہے۔ آج ہم اس پروگرام میں پہلے سیگمنٹ کے اینڈ تک پہنچے ہیں، انشاءاللہ اب تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔